بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، ایسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لکھنے اور پڑھنے کا گہرا تعلق ہے۔ آپ کتابیں پڑھتے ہیں اور لکھتے ہیں، ان سے نوٹس تیار کرتے ہیں، سوالوں کے جوابات لکھتے ہیں، الفاظ معنی لکھتے ہیں۔ یہ پڑھنے اور لکھنے کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جیسے کہ ریل کی پٹریاں دو ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اسی طرح لکھنا اور پڑھنے کا عمل ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ ہم ساری زندگی لکھنے اور پڑھنے کے عمل سے گزرتے رہتے ہیں۔ دفاتر میں آپ کو پتہ ہے کہ لکھنے اور پڑھنے کا کام ہوتا ہے، اسی طرح بینکوں میں لکھنے اور پڑھنے کا کام ہوتا ہے۔ تو لہٰذا زندگی میں ہم جدھر بھی جائیں ہمیں لکھنے اور پڑھنے سے واسطہ پڑتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہتر لکھنے کے لیے آپ کو بہتر انداز نشست اپنانا ہوگا۔ آپ اگر صحیح انداز میں نہیں بیٹھے ہوں گے تو آپ کی لکھائی خوش خط نہیں آئے گی۔ لہٰذا آپ کو میں ایک تصویر دکھا رہا ہوں جس میں آپ دیکھیں کہ اس بچے کا انداز نشست، پہلے آپ غور سے دیکھیں کہ یہ بچہ کیسے لکھ رہا ہے۔ اب آپ غور سے دیکھیں گے تو اس میں آپ کو دیکھیں بچے نے گھٹنا اٹھا رکھا ہے اور کاپی گھٹنے پہ رکھی ہوئی ہے اور نظریں کاپی کے بہت قریب ہیں۔ یہ انداز نشست انتہائی غلط ہے۔ اس انداز نشست سے آپ کی نہ لکھائی بہتر آئے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی نظر پہ بھی بہت اثر پڑے گا۔ اس بچی کی اگر تصویر غور سے دیکھیں تو روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی ہے، جبکہ روشنی پیچھے کی سائڈ سے آنی چاہیے تاکہ آنکھوں پر روشنی کا اثر نہ پڑے۔ اب دوسری تصویر آپ کو دکھاتا ہوں۔ اب دوسری تصویر میں دیکھیں اس بچے نے آلتی پالتی مار کے بیٹھا ہوا ہے اور کاپی ایک ہاتھ میں تھام رکھی ہے اور دوسرے ہاتھ میں بچے نے قلم تھام رکھی ہے اور لکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر بعد اس بچے کا جب ہاتھ تھک جائے گا تو اس کی کاپی اوپر نیچے ہلتی جلتی رہے گی، جس کی وجہ سے اس کی ہینڈ رائٹنگ صحیح نہیں بن سکے گی۔ سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے درست انداز نشست اختیار کرنا ہے۔ اس کا درست انداز نشست آپ کو ایک طالب علم بطور نمونہ بٹھا کر میں آپ کو دکھاتا ہوں، وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لکھائی کے لیے کیسے بیٹھا جاتا ہے۔ عزیز طلباء، آپ دیکھیں کہ میں جس انداز میں بیٹھا ہوں اس انداز کو اختیار کیا جائے۔ آلتی پالتی مار کے تختہ یا کلپ بورڈ آپ نے دونوں گھٹنوں کے اوپر رکھنا ہے تاکہ یہ مضبوطی سے رہے اور اس کے اوپر کاپی آ جائے تاکہ آپ کو لکھنے میں یہ کاپی آپ پڑھی ہے، یہ کاپی آپ کی مضبوط پڑھی ہو اور اس کو اس انداز میں بیٹھنا ہے کہ کمر آپ کی سیدھی رہے اور نظر اور کاپی کے درمیان تقریباً 1.5 فٹ کا فاصلہ ہو۔ یہ بچے کی قد کے مطابق ہونا چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت 1.5 فٹ ہی فاصلہ ہو۔ بچے کا قد چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہت نزدیک نہ ہو۔ جیسے کہ اب میں غلط انداز میں بیٹھ کے دکھاتا ہوں۔ اب اس انداز میں بچہ بیٹھے گا، ایک تو کاپی دائیں بائیں ہلے گی، دوسری بات یہ ہے کہ بچے کی نظر بہت قریب ہو جائے گی کاپی کے۔ لہٰذا اس کو بچے کو چاہیے کہ آلتی پالتی مار کے بیٹھے اور گتا دونوں گھٹنوں کے اوپر رکھے۔ گتا اتنا بڑا ہونا چاہیے تاکہ بچے کے دونوں گھٹنوں پہ آ جائے۔ اب میرے پاس یہ چھوٹا سا گتا ہے، میرے گھٹنوں کے اوپر نہیں آ رہا، گھٹنوں کے درمیان آ رہا ہے۔ اب یہاں دیکھیں میں نے زور دے رکھا ہے کاپی پہ۔ اب تختہ جو ہے تو بہت مضبوطی سے پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر کاپی بھی مضبوط پڑی ہوئی ہے۔ اب لکھنے کے لیے انداز جو ہے تو وہ بہتر ہو گیا ہے۔ اب اس وقت آپ جب لکھیں گے تو آپ کی لکھائی جو ہے تو بہتر آئے گی۔